السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل قیامت میں اللہ کے نیک بندے اپنے نیک عمل کے سبب، اپنے نیک اعمال کے سبب، اپنی نیکیوں کے سبب، اپنی حسنات کے سبب اللہ کا فضل پائیں گے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے طفیل جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیے، جو دنیا میں جن کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، وہ لوگ کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں یا تو نہیں ہوں گی یا بہت تھوڑی سی ہی نیکیاں ہوں گی، اور گناہ ان کے بہت زیادہ ہوں گے، اور گناہ ایسے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا، یا پھر ایسے گناہ کہ جن کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو آخر یہ گناہ گار لوگ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ آج یہی موضوع لے کر کے ہم آئے ہیں کہ گناہ گار بندے جنت میں کیسے داخل ہوں گے، اور گناہ گاروں کا جنت میں داخل ہونا یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جسے عام زبان میں جنت کی بھرتی کہا جاتا ہے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جنت میں بھرتی کیسے ہوگی۔ چلیے اپنا موضوع شروع کرتے ہیں، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ اس موضوع کو آپ آخر تک سنیں گے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل پر آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے، کل آپ کو بھی اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت 133 میں ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی عرضها السماوات والارض، یعنی کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جنت کی چوڑائی میں آ جائیں گے۔ جنت اتنا بڑا مکان اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جنت کی چوڑائی میں آ جائیں گے۔ اب اتنا وسیع، اتنا بڑا مکان ہے، اس مکان میں وہ بندے جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کے فضل سے نیک عمل کیے، اور ان نیکیوں کے سبب کل قیامت کے دن جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک مسئلہ ضرور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بندے نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنا بھی اللہ کا فضل ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت ایک بندے کو نیکی کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، ایک بندے کے دل میں نیکی پیدا کرنے کی نیت پیدا کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس بندے کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر وہ کریم رب اپنے فضل سے اس بندے کی نیکی کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ تو کسی بندے کا نیک ہونا بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ تو سب سے پہلے وہ بندے جو بڑے نیک ہوں گے، وہ اپنے نیکیوں کے سبب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے سبب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جنت کتنی بڑی ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جنت کے اندر آ جائیں، جنت اتنی چوڑی ہے۔ اب اتنی بڑی جنت، اب نیک بندے تو کم ہوں گے، تو وہ نیک بندے جب جنت میں جائیں گے، جنت پھر بھی خالی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا کہ جن کے عمل ایسے نہیں تھے، جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے تھے۔ اب اس مقام پر کہ جب جنت میں نیک بندے آ جائیں گے اور جنت باقی پھر بھی خالی رہے گی، تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کی بھرتی کر دے گا کہ جن کے عمل ایسے نہیں تھے لیکن وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، تو اب بنا استحقاق والے بندے کہ جن کا جو جنت کے مستحق نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں بھر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی مقام کو جنت کی بھرتی کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی جگہ خالی رہے گی، نیک بندے آ گئے، گناہ گار بندے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ بھی آ گئے، اب بھی جنت خالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان روحوں کو جنت میں داخل کرے گا کہ جن روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن ان روحوں کو دنیا میں کسی کے جسم میں داخل نہیں کیا، یعنی کہ وہ روحیں جن کا اللہ نے کوئی جسم پیدا ہی نہیں کیا، وہ صرف عالم ارواح میں رہے، اور پھر اللہ اپنے فضل سے انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ سب سے زیادہ آسانی میں یہ روحیں رہی، کیوں؟ اس لیے کہ نہ انہوں نے دنیا دیکھی، نہ انہیں موت کا مزہ چکھنا پڑا، نہ ان سے کوئی گناہ ہوا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے عالم ارواح سے انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ تو گناہ گار بندوں کا جنت میں داخل ہونا اور روحوں کا جنت میں داخل ہونا، اسے کہتے ہیں جنت کی بھرتی۔
اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور کل قیامت میں ہمیں بھی اللہ اپنے نیک بندوں میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کی بھرتی کا حقدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔